أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اٹھانا اپنے چہرے کو، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ضرور بالضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس پر آپ خوش ہوں گے. فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس پھیر دیجئے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو اے مسلمانوں، فولوا وجوہکم شطرا، پس پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب، البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا بدلنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے. تحویل قبلہ کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے. تحویل قبلہ، قبلہ کا بدلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، نمازیں فرض ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. کعبۃ اللہ تو بالکل سامنے ہوتا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. دونوں طرف مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ دونوں طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ سکے. مسجد حرام کا رخ اور طرف ہے، مسجد اقصیٰ کا اور طرف ہے. اس لیے شروع میں حکم یہ تھا، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ اپنا قبلہ مسجد اقصیٰ کو بنائیں. 16 مہینے یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہا مسجد اقصیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش بھی یہ تھی کہ میرا قبلہ کیا بن جائے؟ مسجد حرام بن جائے. یہ بھی، اور اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مسجد حرام کو ہم آپ کے لیے قبلہ بنا دیں. حکمتاً مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی ایک بڑی آبادی تھی مدینہ منورہ، اس کے اطراف میں، جو کتاب کا علم سب کچھ جانتے تھے، تو ان کی دلجوئی بھی ہو، وہ بھی دیکھے، ان کا بھی قبلہ وہی تھا. تو وقتی طور پر اس کو رکھا گیا، لیکن ان کی کتابوں میں بھی یہ نشانی موجود تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. شروع میں ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ رہے گا، اور پھر ان کا قبلہ تبدیل کر دے مسجد حرام بنا دیا جائے گا. یہ ان کے اس میں تھا. قرآن نے ذکر کیا ہے، جیسے آئے گا، کہ اگر ہم آپ کا قبلہ نہیں بدلتے تو یہ اہل کتاب شور مچاتے، یہ کیسے نبی آخر الزمان ہے؟ ہماری کتابوں میں تو ان کی نشانی یہ لکھی ہے کہ ان کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے گا آخر میں. یہ تو بنا نہیں، شور مچاتے. اور اب بن گیا ہے تو اس پر شور مچا رہے کہ یہ کیسا ہے؟ اب تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب رخ تبدیل کر دے مسجد حرام کی طرف انہوں نے نماز. اس پہ بہت زیادہ یہود نے پروپیگنڈا کیا. آپ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تھا کہ قبلہ آپ کا تبدیل ہوگا. کب ہوگا یہ آپ کو معلوم نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو اتنا زیادہ آپ کی یہ خواہش اور چاہت تھی کہ میرا قبلہ مسجد حرام بن جائے، تو وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا. اللہ کا حکم کب آئے گا؟
اور ہمارا قبلہ کب تبدیل ہوگا، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور میں قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، اے پیغمبر تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کا بار بار اٹھانا اپنے چہرے کو، فی السماء، آسمان کی طرف، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور بالضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کا علاقہ، ایک قبیلہ ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ، اب تو مدینہ منورہ کے اندر آبادی آ گئی ہے، وہاں پر ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز، دونوں روایت سے نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھا چکے تھے۔ اس دوران اللہ کا حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر دیجئے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ پھر گئے، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین پڑ گیا۔ مدینہ منورہ کی مشہور مسجدوں میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم دنیا میں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پس پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، آگے اہل کتاب کا ذکر فرمائے، سب سے زیادہ شور مچانے والے اہل کتاب یہودی تھے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے تورات، جو یہودی ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ قبلے کا بدلنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تمہاری کتابوں میں لکھی ہے نشانی، لیکن اس کے باوجود شور مچا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اہل کتاب یا لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔